قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے KGN کی جانب سے قربانی اپیل، اور پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں قربانی کے اس عظیم موقع پر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایثار ہے کہ آپ جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے سوچیں۔ اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ تو ایک ایسی نیکی ہے کہ جسے یہ سمجھ لی بہت پسند کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی جا رہی ہے کہ آن لائن پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور ایک حصہ لینا چاہتے ہیں ایک حصہ اناؤنس کر دیں، اپنی طرف سے بتا دیں۔ پوری کاؤ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فل کاؤ، یا پھر گوٹ کے سلسلے میں آپ کو 32,000 جیسے کہ بتایا گیا، اس کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علامہ صاحب، یہ چیز بھی میں جاننا چاہوں گا آج کی اس ٹیلی تھون کے حوالے سے، جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم کیسا ہے KGN کا، کہ دور دراز ظاہر ہے سمندر پار پاکستانی موجود ہیں، اور ہر جگہ ہر ملک میں یہ سہولت موجود نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں سر راہ ہم نے جانور کو وہ کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہاں ماشاءاللہ ایک ہماری ایک وہ ہے، تمام رسومات کی آزادی ہے۔ تو ایسے ملکوں میں رہنے والے جو ظاہر مسلمان ممالک نہیں ہیں وہاں پر لیکن مسلمان رہتے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم کتنا مفید ہے، اور ان کے لیے اگر یہ شامل ہو تو کتنا زیادہ بہتر ہے؟ لیکن رئیس بھائی، بہت سے مسلمان نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے، ٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں، جب وہ ایسی فوٹیج دیکھتے ہیں نا، اب جیسے پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا یا سیلاب، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، لیکن کیا ان دنوں میں بھی بے شمار ایسے لوگ جو لوگوں کا مال لے کر اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دہی کس قدر عام تھی، اس وجہ سے ایک اعتماد کی جب فضا قائم نہیں ہوتی تو ایسے لوگ جو چاہتے بھی ہیں اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھتے۔ KGN کا پلیٹ فارم الحمدللہ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ 14-15 سال اس فیلڈ میں، تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی کام شرعی رہنمائی میں کریں گے، علماء کرام کی زیر نگرانی کریں گے، اور آپ ان چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر میں نے کچھ مال دیا ہے تو میرا یہ مال ان غریب لوگوں تک پہنچا ہے، اور الحمدللہ KGN کے تحت یہاں پر لوگوں کی اعتماد کی ایک فضا قائم ہوئی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنا ڈونیشن دیا وہ ایک گائے کی صورت میں ہو، ایک حصے کی صورت میں ہو، وہ ان لوگوں تک کہ جن کو ہم صرف فوٹیج میں دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گوشت کے لیے پھر رہے، جن کے ہاں سال میں ایک مرتبہ بھی گوشت میسر نہیں ہے، کیونکہ ایسے بھی گھر ہیں۔ یہ تو ہم شہر میں دیکھتے ہیں کہ قربانی کی پڑوس میں بھجوا دیا، فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں چلے گئے، لیکن ایسے علاقے جہاں ہم کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے ادارے کی جس کی پہنچ وہاں تک ہو، جو ہمارا ڈونیشن، جو ہمارا گوشت وہاں تک پہنچا سکے، اور اس کے لیے KGN کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ یہاں پر اپنا حصہ ملائیں، آپ اپنی قربانی کا چاہے ایک گائے دینا چاہیں آپ اس میں شریک۔ اور یہ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کتنی مہربانی ہے، ہمارا دین اسلام اس نے مسلمانوں کو آسانی فراہم کی ہے۔ اگر دین یہ کہتا کہ آپ کو ایک شخص کی طرف سے ایک گائے ہی قربانی کرنی ہے تو بھی مشکل ہو جاتی۔ اب ایک گائے میں 7 افراد مل کر شریک ہو سکتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ ایک حصہ بھی جو ہے وہ قربانی کے طور پر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی حکمت بھی ہے اور ہمارے لیے آسانی بھی ہے۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں اللہ نے مال دیا ہے، ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمارا ہر عمل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، تو آپ نے وہاں پر 2 قربانیاں فرمائی ہیں۔ ان 10 سالوں میں 2 قربانیاں، آپ ایک قربانی جو ہے اپنی ذات کی طرف سے، اور ایک قربانی فرمایا کرتے کہ میری امت کے وہ نادار اور مستحق لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ ان کی طرف سے قربانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے نوازا ہے، جن کے پاس مال ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں،
ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی ہو، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہو، اور اگر وہ چاہے تو جس طرح ایک جانور اپنے لیے کر رہے ہیں بعینہ ہی ایسا جانور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کا کر کے پھر آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جن تک گوشت نہیں پہنچ رہا ان تک پہنچانے کے لیے وہ KGN کا ساتھ دیں. یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوگی، اور قربانی اصل ہے ہی ایثار کا نام. اب دیکھیے لوگ پورا سال تو گوشت کھاتے ہیں، جو مالدار ہیں وہ بآسانی خرید کر، لیکن ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو سارا سال جن کی پہنچ میں نہیں ہے. اور اب تو جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ایسے گھرانے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے گھروں میں کئی کمانے والے ہیں، لیکن وہ حالات ایسے ہیں کہ اب وہ بھی قربانی نہیں کر پا رہے. تو ہمیں ایسے مستحقین کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے اگر استطاعت ہے تو ان کے لیے آگے بڑھ کر قربانی کا جو اپنا حصہ ہے ہم جہاں اپنے لیے رکھیں وہاں ان کے لیے بھی ڈونیٹ کریں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں KGN ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ اس کے ذریعے ہم ان علاقوں میں بھی گوشت پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہم خود نہیں جا سکتے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ وہاں تک گوشت پہنچایا جائے، ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دی جائے، ان خواتین کے جنہوں نے کئی مہینے سے اپنے بچوں کو گوشت پکا کر نہیں کھلایا ان تک پہنچایا جائے. تو آپ آگے بڑھیے، KGN کا ساتھ دیجیے کہ آپ کا دیا ہوا حصہ انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچے گا، ان بچوں کے چہروں پر جب مسکراہٹ آئے گی تو اس مسکراہٹ کا اثر آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے. کیا کہنا ہے. اچھا میں بہت شکریہ ادا کروں گا ربیہ لطیف صاحبہ، محمود احمد صاحب اور عابد الرحمن صاحب. آپ تینوں نے ایک ایک حصہ جو ہے ڈونیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی نیکیاں آپ کو نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یقیناً کسی کام میں مصروف ہوں گے، لیکن جیسے ہی انشاءاللہ وقت ہوگا وہ ضرور ڈونیٹ کریں گے اور اپنے اپنے حصے کے ساتھ شامل ہوں گے، چاہے وہ ایک حصہ ہو، چاہے وہ پوری آپ کاؤ کریں یا آپ گوٹ کے صورت میں آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد کریں. یہ ضرور میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس لیے نہیں کہ ہم اس ادارے سے وابستہ ہے، یہ بات ہمارے سامنے ہے کئی سالوں سے کہ بہت اچھے انداز میں، بہت ہی شفاف انداز میں یہ امور انجام دیے جا رہے ہیں جو دوسری جگہ کے لیے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن KGN الحمدللہ وہ ادارہ ہے کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس میں آپ کو ضرور دست و بازو بننا چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ چونکہ محمد رضا پونہ والا صاحب موجود ہیں تو یہ بتائیے گا رضا بھائی، گوشت کی تقسیم کا ہمارے یہاں بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ جناب دستی اپنے پاس رکھنی ہے اور جو چانپیں جو وہ ادھر رکھنی ہے، اور باقی جو گوشت اور یہ جو چربی اور یہ ہڈیاں وغیرہ ہیں یہ تقسیم کر دیا جائے. تو کیا یہی قربانی کا مقصد اور قربانی کا پیغام یہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ دیکھیں آپ نے جب اپنی گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ قربانی کا جو پورا تقسیم کا سلسلہ ہے اس میں ایک عام مسلمان کو کہ جو قربانی کرتا ہے اس کو بہرحال یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ چاہے تو تقسیم کرے اور نہ چاہے تو پورا اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب قربانی کی، جب لفظ قربانی آ گیا تو قربانی تو یہ نا کہ کوئی چیز قربان کی جائے، کوئی چیز اپنے پاس سے نکال کے آگے دی جائے. اور دیکھیں ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی اگر آپ حال دیکھیں نا تو پچھلے 2 سال میں صورتحال یہ ہے کہ جو غربت کا جو لیول ہے وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ اگر آپ 2 سال پہلے جائیں نا تو 2022 تک کل ٹوٹل جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہتے تھے ان کا ٹوٹل جو بنتا تھا پرسنٹیج بنتی ہے 33%. آج وہ 40% پہ آ گیا. جو مڈل کلاس جو کہ 42% ہوتا تھا وہ اب 33% ہو گیا. یعنی یہ جو طبقہ ہے نا مڈل کلاس والا طبقہ سارا کا سارا یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور بنیادی طور پر دین ہمارا جو ہے وہ پریزنٹ جو چیز کرتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ مال کا رخ جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے کی جانب آئے. یہ بالکل سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل برخلاف ہے. سرمایہ دارانہ نظام زکوٰۃ کا بھی اسی لیے کہ تقسیم ہو جائے، مساوی ہو جائے. اب دیکھیں اگر آج آپ میں نے ایک طرف تو آپ سے بات کی نا یہ غربت کا لیول جو یہ اتنا زیادہ بڑا ہے، یعنی ایک عام آدمی جو کہ مڈل کلاس میں تھا وہ اب غربت کے اس لیول میں چلا گیا. اور اس کی ایک دوسری ڈاؤن سائڈ جو دوسرا بالکل فلپ سائڈ ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں اگر آپ بلینرز کو دیکھیں گے نا، ارب پتی لوگ. اچھا یہ جب میں ارب پتی کہتا ہوں نا تو یہ وہ ارب پتی وہ نہیں کہ ان کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 1 ارب ڈالر.
ٹھیک ہے نا. تو دنیا بھر میں ایک سال میں صرف ایک سال میں تقریباً 150 ارب پتی لوگوں کا اضافہ ہوا ہے, اور ان کی جو ٹوٹل ویلتھ جو بڑی ہے وہ بڑی ہے $2 ٹریلین, جو کہ بنتی ہے $2000 بلین. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ جو امیر ہے نا وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ حال ہے کہ جو غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو غیر منصفانہ تقسیم ہے ویلتھ کی, ہمارے مطلب آج ہم بھی ٹھیک ہے ہم مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی زیادہ تر سرمایہ دارانہ نظام ہی جو ہے نا وہ رائج ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, وہ غریب غریب تر ہو رہا ہے. تو دین نے تو ہمیں ایک پکڑ کے پابند کر دیا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہے. اچھا, جب میں یہ بات کرتا ہوں نا اکثر یہ بلینر والی, تو مجھے لوگ اکثر کاؤنٹر کرتے کہ دیکھیں جی وہ جو بل گیٹس ہے وہ بلینر ہے, وہ بھی تو مال نکالتا ہے, ٹھیک ہے نا, وارن بفے وہ بھی تو بلینر ہے, وہ بھی نکالتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں بالکل نکالتا ہے, لیکن انہیں اس نکالنے کو پر کوئی پابند نہیں کرتا. دین کا, ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے تو ہم غریب کے لیے نکالیں گے. ان کے پاس آپشن ہے, وہ نکالیں نہیں نکالیں. زیادہ تر لوگ جمع کرتے ہیں, کچھ ایسے جو نکال دیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے تو لازم ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے, میرے پاس مال ہے تو میں نے فطرہ بھی نکالنا ہے, میرے پاس مال ہے تو مجھے قربانی بھی کرنی ہے, میرے پاس مال ہے تو مجھے غریبوں کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کرنی ہے. اور یہ مدد اتنی عام ہے کہ اگر آپ اس مدد کو اگر کنٹینیو کریں اور زکوٰۃ اور جو یہ صدقات کا سلسلہ صحیح رائج ہو جائے تو عین ممکن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ غربت کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل. آج دنیا بھر میں وہ SDGs کا ایک ماڈل چل رہا ہے, اور جن کا ایک فارمولا ہے کہ ہم دنیا بھر سے 2030 تک غربت کو ختم کر دیں گے, جو کہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر یہ زکوٰۃ کا سلسلہ اگر نظام اگر آپ رائج کر دیں تو, اور مجھے سب سے جو خوبصورت جو مثال اس میں لگتی ہے, میں نے اس سے پہلے بھی اپنے کچھ پروگراموں میں ضرور اس بات کا ذکر کیا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ثانی. آپ کے پاس صرف 2.5 سال تھے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک. آپ نے جو نظام, اور حضرت عمر کو کاپی کیا آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو آپ نے زکوٰۃ کا نظام اور جو صدقات کا نظام اور جو بیت المال کا نظام لگایا, صورتحال یہ تھی کہ صرف 2.5 سال میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے, زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا. یہ وہ نظام ہے, یہ اس کی افادیت ہے کہ اگر اس کو پراپرلی اگر وہ اوپر سے لے کر نیچے مال آ رہا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غریب رہ جائے. ہاں بالکل, اس کے پاس تو مال رہے گا, بلکہ وہ اسپینڈ کرے گا. بلکہ یہ تو الٹا آپ یہ سمجھیں کہ جو سرکولیشن جو ہوتی ہے نا ویلتھ کی, اور یہ اتنی اہم ہے. اور یہ دین دیکھیں, دین ہمارا اس کو دین فطرت اسی لیے کہتے ہیں نا, یہ ہر وہ چیز پہ ہمیں مائل کرتا ہے جو کہ فطرت کے عین مطابق ہے. اب دیکھیں انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ خون گردش کرنا رک جائے, کلوٹنگ ہو جائے, انسان مر جائے گا. معیشت کا بھی یہی اصول ہے, اگر ویلتھ اگر گردش کرے گی, جس کو سرکولیشن آف ویلتھ کہتے ہیں, آپ کی معیشت چلتی رہے گی. جس دن آپ کی ویلتھ میں جمع ہونا شروع ہو گیا نا, وہاں پر اس ویلتھ اس اکانومی کی موت ہے. بالکل. تو یہ, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اوپر سے امیر جو ہے وہ غریب کو پیسہ دے, غریب پیسہ اپنے پاس سیو نہیں کرے گا, خرچ کرے گا. جب خرچ کرے گا وہ واپس اس امیر کے پاس آئے گا. اور یہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے, یہ اگر پراپرلی چل پڑی تو نہ کوئی معیشت بیکار ہو سکتی ہے, نہ ہم سود کے چکر میں پڑ سکتے ہیں, نہ ہمیں ورلڈ بینک کے پاس قرض لینے جانا پڑ سکتا ہے. ہم خود ہی اتنے زیادہ خود کفیل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو معیشت ہے اس کو خود ہی سنبھال لیں. کیا بات, کیا کہنا, کیا بات. اچھا جناب احمد داؤد چیمہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے عمان سے شامل ہوئے آپ, اور ایک حصہ آپ نے ڈونیٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کی بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے. اور چونکہ یہ ماہر معاشیات بھی ہیں ہمارے رضا بھائی, تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہماری معاشی جو ایک چیز ہے, سرکل ہے, اس کو بہت اچھے انداز میں ہو کیا. اور یقیناً یہی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, اور پھر عہد عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک, اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے بہت سے حکمرانوں نے اس کو رائج کیا اور اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے. لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دولت ہمارے پاس رہ جائے گی وہ ہماری ہوگی, جبکہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے
وہ بچ جاتا ہے، کہنے والوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ اس کا بدل ہمیں ملنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بل گیٹس کی بات ہوئی یا دیگر ان کی بات ہوئی جو مالی طور پہ مستحکم لوگ ہیں، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر ان کو نام و نمود ضرور حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دین کا یہ حسن ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے اللہ کے حکم کے مطابق تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملنا ہے۔ یہ کسی اور مذہب میں کانسیپٹ موجود نہیں ہے، جو اسلام میں موجود نظر ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں یا صدقات کی مد میں یا قربانی کی صورت میں جو کر رہے ہیں مخلوق خدا کے لیے، وہ تو بینیفیشنٹ ہے ہی وہ لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائیاں نصیب ہو رہی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو مل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بار پھر آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ KGN کے اس اپیل پر لبیک کہیں اور جلد از جلد زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کریں۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا بھی مقصد یہی ہے، یہاں پر آنے والے مہمانوں کا بھی مقصد یہی ہے کہ قربانی کی ایک تو افادیت بتائی جائے، قربانی کے حوالے سے اس کے فلسفے پر بات کی جائے، قربانی کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے، قربانی کے مصارف بتائے جائیں کہ کہاں کہاں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر اس بہترین پلیٹ فارم سے متعارف کرانا آپ کو جو KGN کے نام سے ہے، جو غریب و نادار افراد تک، مستحق خاندانوں تک اس گوشت کی ترسیل کا سبب بن رہا ہے اور ایک محرک ثابت ہو رہا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ دست و بازو بنے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا کہ آج چونکہ اب بہت قریب ہے عید کے دن پاکستان میں، ظاہر ہے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایک آدھ دن کے فاصلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو کیا دعوت دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ کس انداز میں اپنے طور پہ انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہیں پہنچا دیتا ہے گوشت، کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یار ایسا ہو جائے اس کے حوالے کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، آپ وہاں دے دینا، آپ وہاں دے دینا، اپنی جو صحیح ہوتی ہے اس میں اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے اگر وہ ڈھونڈ کر کسی مستحق تک یہ چیز پہنچا دے، جو KGN اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ بالکل بالکل۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنت بھی بنائی ہے اور دوزخ بھی بنائی ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہ، رب چاہتا تو غریبوں کو بھی مال دے دیتا، سب کو مال دیتا تھا، جس طرح امیروں کو مال دیا اس طرح غریبوں کو بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو آزمانے کے لیے کسی کو مال دیا اور کسی کو مال نہ دے کر آزمایا ہے، اور اب یہ امیر پر پابند کیا کہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں وہ اس غریب کی اگر مدد کرے گا تو اس مدد کرنے میں وہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی فلسفہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ ہم اپنی حیثیت کو پہلے جانچیں کہ ہمارے پاس جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس غریب کی مدد کر رہے ہیں تو یہ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور ہم اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے، ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ رب نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیے KGN بھی تو ایک ذریعہ ہے نا، ایک پلیٹ فارم ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور انسان کو اس دنیا کے اندر وسائل پر ہی وہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نیکی کے معاملات میں، بالکل عالم اسباب، اور فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بالکل نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، اور انسانی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان جو اس دنیا کے اندر جب آتا ہے، یہاں سے لے کر جانے تک وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کی ذات کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگوں کی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قربانی کریں تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم درمیان میں وسیلہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے ان غریبوں تک پہنچنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اجر و ثواب رکھا ہے وہ ان غریب تک اگر ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی کسی بھی طریقے سے گوشت پہنچا کر، یا ایسے ادارے جو ان تک گوشت پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے، تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور ہماری اپنی جو ہے وہ آخرت بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو اس چیز کو انسان کو بہت زیادہ سوچنا بھی چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں اب جو لوگ جا رہے ہیں، تو میں ایک یہ بھی مسئلہ بتاتے چلوں ساتھ ساتھ میں، ابھی ہمارے یہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر گھر میں کوئی تقریب ہوئی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی گھر میں ابھی شادی ہونے والی ہے یا شادی کسی کی ہو چکی ہے، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو شادی میں مال خرچ کر دیا تو اب میں قربانی نہیں کروں گا۔ ایک یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے، ہم چونکہ یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے شرعی مسائل بھی، تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو کہ اگر
اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص جو عاقل اور بالغ ہے، اس کے پاس اگر جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس سال تقریباً 1,47,000 کے قریب بن رہی ہے، اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے یا اتنا آپ کے پاس زیور موجود ہے یا ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جیسے لوگوں کے پاس رہائش کا ایک گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی دکان پلاٹ وغیرہ جو کرائے پر دیا ہو یا ویسے ہی رکھا ہو، یہ ضروریات زندگی سے زائد کہلاتا ہے۔ اگر یہ 1,47,000 جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور اگرچہ آپ سوچے کہ میں نے بچوں کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، میں نے فلاں کام کر کے لیے رکھے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی کا فریضہ جو آپ پر واجب ہے، اگر آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دین اسلام کے احکامات اس پر لازم ہو رہے ہیں، اور وہ اس دن قربانی کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، تو اس کو پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو، وہ عید کی رحمتوں اور برکتوں میں شریک ہو؟ تو ایسا شخص فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو ہر شخص کو چاہیے ابھی یہ جو دن آ رہے ہیں تو وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے مال جتنا جو اس کے پاس ہے اس کا حساب کتاب کرے، اور اگر اس اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے مال دیا ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی لازم ہے، تو وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کا فریضہ سر انجام دے، اور اس یقین اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کی برکت سے میرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ کیا کہنا ہے، موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے جناب، قربانی کو پکڑو، یعنی کہ قربانی کو قائم رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک مرتبہ قربانی کر دی، اب 3 سال کی چھٹی ہو گئی، کر تو دی تھی ہم نے 3 سال پہلے، ایسا نہیں ہے، قربانی کو جاری و ساری رکھنا ہے، چونکہ سنت ابراہیمی نبی کریم علیہ السلام نے اسے اختیار فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بڑے جذبے کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، یعنی سنت ابراہیمی ادا کی ہے۔ لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے